إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے اللہ کے عرش کے سائے میں کون۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام کے گوش گزار کرتی ہوئی میں آگے بڑھوں۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلمہم اللہ یوم القیامہ فی ظلالہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ تعالی قیامت کے دن 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس دن کے جس دن سوائے اس کے سائے کے اور کوئی سایہ میسر نہیں آئے گا۔ نمبر 1، منصف حکمران، مثلا بادشاہ، صدر یا وزیر اعظم جو عدل کے مطابق حکومت کرتا ہے۔ نمبر 2، وہ نوجوان جس کی زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری ہو۔ اور نمبر 3، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا، اس کی محبت یا اس کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نمبر 4، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے، یعنی وہ ہمیشہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، نماز کے بعد جب وہ مسجد سے باہر آتا ہے تو دوسری بار نماز کے لیے مسجد میں جانے کے لیے بے قرار رہتا ہے اور اس کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ نمبر 5، وہ آدمی جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہی جذبہ ان کو اکٹھا کرتا ہے اور یہی جذبہ لیے ہوئے وہ الگ ہوتے ہیں۔ وہ کسی دنیاوی مفاد کی غرض سے نہیں بلکہ صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ نمبر 6، وہ مرد جو کسی اونچے گھرانے کی حسین اور خوبصورت عورت کی دعوت عیش کو یہ کہہ کر ٹھکرا دے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ اور نمبر 7، وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرنے میں اس حد تک رازداری سے کام لے کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی نہ جانتا ہو کہ دائیں ہاتھ کیا دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کریم اپنے ان خاص بندوں کو اپنی حفاظت اور حمیت میں لے کر ان کی عزت افزائی فرمائے گا۔ اس لیے وہ میدان حشر کی گھبراہٹ و بے چینی اور حرارت سے محفوظ رہیں گے۔ اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ حشر کے میدان میں جب سورج 1 میل کے فاصلے سے سخت گرمی برسا کر لوگوں کو پسینہ اور بے چینی میں مبتلا کر دے گا، اس وقت اللہ رب العالمین عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی اللہ اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ عرش الہی کے سائے میں ان 7 قسم کے آدمیوں کو جگہ ملے گی جس کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے۔ ہمارا سچا عقیدہ اس دن کام آئے گا۔ ہماری عزت اس لیے کی جائے گی، ہمیں سایہ اس لیے نصیب ہوگا کہ ہم نے دنیا میں بچ کر زندگی گزاری تھی، یعنی عقائد، مقبول عبادت، ہمارے نیک اعمال، ہمارے اعلیٰ اخلاق، ہماری ہمدردی و غمخواری، اچھے معاملات اب رنگ لاتے ہیں۔ یعنی زندگی کے اس سفر میں جو کچھ انسان کی جزا تجھے اس فیصلے کے بعد ملنے والی ہے کہ تو جنتی ہو جائے گا جس جنت کا تجھے وعدہ کیا گیا تھا۔ تیرے تقوی کی بنیاد پر وہ جنت اب تیری نگاہوں کے سامنے ہوگی۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔
جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان لوگوں کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہے، پوری شان و شوکت اور پرجوش استقبال کے ساتھ اب تجھے جنت کے دروازے میں داخل کیا جائے گا، اب سمجھ جا کہ تیری یہی فائنل کامیابی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں آیت تلاوت فرمائی تھی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یعنی جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا سو وہ پورا کامیاب ہو گیا۔ زندگی کے باقی جتنے لمحات ہیں ان میں اللہ تعالی کی بخشش اور اس کی بنائی ہوئی جنت کی طرف دوڑو۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ جَنَّةٍ، جس جنت میں داخل ہوگا اس کی شان یہ ہوگی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، سفید اور پاکیزہ دودھ کی نہریں، مہر بند شراب کی نہریں، پاک و صاف شہد کی نہریں، صاف و شفاف پانی کی نہریں۔ جس جنت میں نفیس مکانات ہوں گے جن میں ہر چیز عمدہ و معیاری اور اعلیٰ قسم کی ہوگی، جس میں کھانے کی چیزیں اتنے وافر مقدار میں کہ کبھی ختم ہونے کا نام نہ لے اور ہمیشہ راحت پہنچانے والا سایہ ہوگا، جس میں آرام ہی آرام ہوگا۔ جس جنت میں ایک مرتبہ کا داخلہ ہمیشہ کا ایگریمنٹ ہوگا، جو اس میں داخل ہو گیا خالدین فیہا کا صداقت نامہ اس کے لیے جاری ہو جائے گا کہ یہ یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جس جنت میں جنتی کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے باریک اور دبیز ریشم پہنائے جائیں گے۔ جس جنت میں جنتی مسیریوں پر تکیے لگائے آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کے ان مہمانوں کے لیے فردوس کے ایسے ایسے باغات ہوں گے جن کو چھوڑ کر وہ کسی اور جگہ جانے کا ارادہ تک نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، جس جنت میں جنتی نہ بھوکے رہیں گے اور نہ ننگے رہیں گے، نہ پیاسے رہیں گے اور نہ ہی انہیں دھوپ میں تپنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے سورہ عنکبوت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جنت میں اہل جنت کے لیے اونچے اونچے مکانات ہوں گے، جس جنت میں ہر طرف سے فرشتوں کی جانب سے سلام ملتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر میں کچھ یوں فرمایا، جس جنت میں جنتی غم و عالم سے بالکل دور ہوں گے اور اسی نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ جس جنت میں اہل جنت اپنے اپنے مشغلوں میں خوش خرم ہوں گے، اہل جنت اور ان کی بیویاں سایوں میں مسیریوں پر تکیے لگائے بیٹھی ہوں گی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا، جس جنت میں ان کے لیے طرح طرح کے میوے ہوں گے اور جو مانگیں گے انہیں دے دیا جائے گا اور ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا۔ اسی طریقے سے سورہ صافات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جس جنت میں اہل جنت میوے کھاتے ہوئے بڑی عزت کے ساتھ آمنے سامنے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، شراب کی بہتی نہروں سے اعلیٰ قسم کی شراب بھر بھر کر ان کے سامنے پیش کی جائے گی، جو شراب پینے والوں کو انتہائی لذیذ محسوس ہوگی۔ جس جنت میں اہل جنت کے لیے باعفت و پاک دامن باحیا ایسی حوریں جو ہم عمر بھی ہوں گی اور نیچی نگاہ رکھنے والی بھی ہوں گی۔ جس جنت میں داخل ہونے کا حکم اہل جنت کو یوں دیا جائے گا، ادخلوا الجنت، یعنی تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ وہ جنت ہے جو آخرت کے اس مسافر کو اس کے نیک اعمال کی بدولت دی جا رہی ہے اور اس جنت کو اس کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ اس جنت میں اہل جنت پرامن رہیں گے، کسی قسم کا خوف ان کے دلوں میں نہیں ہوگا۔ جس جنت میں گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے اہل جنت کا نکاح کرا دیا جائے گا۔ اہل جنت جنت میں ہر قسم کے میوے منگواتے رہیں گے۔ اہل جنت کو یہ اطمینان دلایا جائے گا کہ اب کوئی اور موت ان پر نہیں آئے گی، جو موت دنیا میں آ گئی تھی بس وہی موت تھی۔
اہل جنت کے لیے درختوں میں ایسے میوے ہوں گے جن کی ڈالیاں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اہل جنت ایسے شراب سے پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ جنت میں اہل جنت کو سلسبیل نامی چشمے سے پانی سربراہ کیا جائے گا۔ جس جنت میں ہر قسم کے باغات، انگور، نوخاستہ ہم عمر عورتیں، لبالب بھرے ہوئے جام، شراب ہوں گے، یہ وہ جنت ہوگی جہاں نہ کوئی بیہودہ بات ہوگی اور نہ کوئی جھوٹی بات یہ سنیں گے۔ اہل جنت کے چہروں میں آرام و راحت کی وجہ سے بشاشت ہوگی۔ یہ وہ جنت ہے جو کافروں سے پاک ہوگی۔ جس طرح کسی اونٹ کا سوئی کے ناکے کے اندر سے جانا ناممکن ہے، اسی طرح کسی کافر کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ اے آخرت کے مسافر، جس جنت کو تو اپنی منزل بنانا چاہتا ہے، اس جنت کی یہ تصویر ہے جس کو قرآن مجید نے بتلا دیا ہے۔ اب ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس جنت کی تصویر کو دیکھ کے زندگی کا یہ سفر طے کرتے ہوئے ہمارے دل میں جنت کی آرزو اور زیادہ پیدا ہو جائے۔ یہ وہ جنت ہے جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ سب کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا چھوٹا سا ٹکڑا اس قدر قیمتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت میں ایک کوڑے کی برابر جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گروہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا، اس کے افراد سر سے پاؤں تک روشنی، سفیدی اور خوبصورتی میں 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے۔ انہیں نہ تھوک آئے گا، نہ ان کی ناک سے غلیظ پانی بہے گا۔ جنت میں قضائے حاجت کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اہل جنت کے برتن اور کنگھیاں سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کی 2 ایسی خوبصورت بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت سے باہر نظر آئے گا۔ ان جنتیوں میں نہ تو کسی قسم کا اختلاف ہوگا اور نہ وہ ایک دوسرے سے نفرت اور دشمنی کریں گے۔ ان کے باہمی تعلقات کو دیکھ کر کہنا پڑے گا کہ ان کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وہ لوگ صبح و شام اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلان کرنے والا جنت میں اعلان کرے گا، اے جنتیوں، اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تم پر موت کبھی نہیں آئے گی، اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، تمہاری جوانی کی بہاروں پر کبھی بڑھاپے کی خزاں نہیں آئے گی، ہمیشہ عیش و آرام کے سائے میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے بہرور ہوں گے۔ اب ناداری اور مصیبت کا دور تم پر کبھی نہیں آئے گا۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے۔ یعنی سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس وقت ندا آئے گی کہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، تمہیں ان اعمال کے بدلے ملی ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں کے بدن پر نہ بال ہوں گے اور نہ داڑھی مونچھ ہوگی، ان کی آنکھیں بہترین ہوگی، ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، ان کے کپڑے کبھی پرانے اور بوسیدہ نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ میں اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے تو موت کو دوزخ اور جنت کے درمیان ایک مقام پر لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جنت میں رہنے والوں، خوش بختوں، اب تم میں سے کوئی اور کسی پر موت حملہ آور نہ ہوگی کیونکہ اسے ذبح کر دیا گیا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی ان کی خوشیاں اور مسرتیں بام عروج تک پہنچ جائیں گی۔ پھر وہ اعلان کرے گا، اے دوزخیوں، تم پر موت کبھی نہیں آئے گی، ہمیشہ جہنم کی وادی میں
میں دھکے کھاتے رہو گے، اس اعلان سے اہل جہنم پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ فرمایا پانی سے۔ ہم نے عرض کیا جنت کی عمارت کس چیز کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے چاندی کی اینٹوں سے تیار کی گئی ہے، اس کی تعمیر میں مہکتی ہوئی خالص مشک کا کارا استعمال کیا گیا ہے، اس کی کنکریاں جو نہروں میں، سڑکوں پر اور دوسری جگہوں میں پائی جاتی ہیں وہ موتی اور یاقوت ہے، اور اس کی مٹی زعفران کی طرح نرم و نازک خوشبودار ہے۔ جو شخص اس میں جائے گا وہ عیش و آرام سے رہے گا، سختی اور مصیبت سے دوچار نہ ہوگا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دوزخ جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سوتا ہوا، اور نہ جنت جیسی کوئی چیز دیکھی جس کا طالب سوتا ہو۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ ان میں سے جنہیں جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی ہر ایک اپنے جنت کے مکان کو اپنے دنیا کے مکان سے زیادہ پہچانتا ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے بیچ اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے بیچ ہے۔ فردوس ان میں درجے کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ و برتر ہے، اور اس سے جنت کے 4 دریا نکلتے ہیں، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ تو جب تم اللہ سے مانگو تو اس سے جنت الفردوس ہی مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں بازار ہے، اس میں خرید و فروخت نہ ہوگی بلکہ اس میں مردوں اور عورتوں کی صورتیں ہوں گی، جب کوئی شخص کسی صورت کی خواہش کرے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا تو اس کی وہی صورت ہو جائے گی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں صبح یا شام نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو ان دونوں کے بیچ جو کچھ ہے اسے روشن کر دے اور اسے خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا و ما فیہا سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعہ کو اہل جنت جمع ہوں گے، اور وہاں شمالی ہوا چلے گی جو ان کے منہ اور کپڑوں پر خوشبو بکھیر دے گی اور ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ جب وہ اہل خانہ کے پاس لوٹ کر اس حال میں جائیں گے کہ ان کا حسن و جمال بڑھا ہوا ہے تو ان کے گھر والے ان سے کہیں گے بخدا ہم سے جدا ہو کر تم نے اپنے حسن و جمال کو بڑھا لیا۔ اس پر وہ کہیں گے اور تم بھی خدا کی قسم ہمارے بعد حسن و جمال میں بڑھ گئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اہل جنت سوئیں گے؟ فرمایا نیند موت کی بہن ہے، اہل جنت مریں گے بھی نہیں۔ تو معزز سامعات، یہ میں نے مختصراً انداز میں جنت کا بیان اور اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے ان کا بیان میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان تمام صفتوں کو ہمیں اپنانے والے بنائے۔ الہ العالمین ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کے ہر نیک اعمال کو، چھوٹے بڑے اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔